جی السلام علیکم جی. اس وقت طیبہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیلی جیل کے بعد. طیبہ صاحبہ آج پھر ایک سب سے پہلے وارننگ جاری ہوئی ہے کہ جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ پہنچ جائیں, نہیں تو وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے, وہ وارننگ سے پہلے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وارننگ جاری ہوتی رہیں گی. پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اگر اس میں لگ جاؤں گی کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے فلان یا تو میرا خیال ہے اس وقت جو جن کے پاس ذمہ داری ہے, چاہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, چاہے وہ چیئرمین صاحب ہیں, یا چاہے وہ اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں, چاہے وہ سی ایم کے پی کے ہیں, جن کے پاس ذمہ داری ہے, میرا خیال ہے یہ کام وہ دیکھیں گے اور اس بارے میں وہی سوال کریں گے اور وہی جواب لیں گے. ہمارے جو بات ہے, جہاں تک جو یہاں آنے والے لوگ ہیں, جو اڈیالہ آنے والے لوگ ہیں, جو ان کی بات ہے, تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کئی مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بشرا بی بی کی آنکھ کی خرابی کی خبر بھی باہر آ چکی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہے جس کی ذمہ داری بالکل اس ملک کے تمام ان عہدیداروں پہ آتی ہے, جو چاہے وہ سی ایم ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے وہ پی ایم ہو, یا چاہے وہ فیلڈ مارشل ہو. یہ 4 سے 5 لوگ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. اور یہ غلط روایت ڈالی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ہمارے ہاتھ طاقت آئے گی تو ہم سابقہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس طرح کی روایات قائم نہ کریں جو آپ آگے چل کے مستقبل میں یہ خود برداشت نہ کر سکیں. توہین مریم پہ جو ابھی 2 کروڑ کا جرمانہ ہوا ہے نسیم شاہ پہ, اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیاسی طور پہ ایک سرگرم انسان جو ہے وہ چیئرمین پی سی بھی بن سکتا ہے, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بول بھی رہا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے, اور چلے کوئی اگر اس نے سیاسی بات کر بھی دی تو اس پہ آپ نے 2 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا اس کے شو کاز نوٹس وغیرہ کے ساتھ, تو وہ جو پورا ایک سرگرم کارندہ رہا ہے آپ کا سیاست میں, پنجاب میں ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کرنے کے لیے محسن نقوی, اس کو آپ نے چیئرمین پی سی بھی بنایا ہوا ہے. تو جب آپ نے اس کا ہیڈ ایک ایسا بندہ بنایا ہوا ہے جو گھسا ہوا ہے جڑ تک سیاست میں, تو اگر کسی کرکٹر نے کوئی بات کر ہی دی ہے تو اس میں اتنا آگ ببولا ہونے, وہ تو ملکہ عالیہ نے کہا ہے کہ میری شان میں تم نے گستاخی کر دی, اب جہاز کے ایندھن کے پیسے دو, وہ تو وہ والی بات ہوگی. ابھی فائنل کال کب ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے رہائی کے بارے میں؟ دیکھیں ورکر کا پریشر بہت زیادہ ہے, ورکر بہت زیادہ جو ہے وہ غم و غصے میں ہے. کئی مہینے گزر چکے ہیں عمران خان کی جو ہے نا قید تنہائی کو, قید تنہائی نہیں بلکہ میں کہوں گی اغوا کو. یہ اغوا ہے, یہ اغوا کا طریقہ کار ہے کہ آپ اہل خانہ تک کو خبر نہ آنے دو, آپ ان کے ذاتی معالجین کو ان تک نہ پہنچنے دو, جبکہ یہ بات ثابت آپ خود کریں, گورنمنٹ جعلی گورنمنٹ عہدیدار یہ خود کنفرم کریں کہ جی ان کی آنکھ خراب ہوئی ہے. اس کے بعد یہ پھر اپنے پیڈ لوگوں سے یہ چیزیں چلوائیں کہ جی ای سی جی بھی ہوئی ہے. تو اگر عمران خان کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گے. لوگ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہے. یہ جو 9 مئی کا تماشا لگایا جاتا ہے, خدا نخواستہ جس دن عوام نے باقی ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈال دیا, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ ملک کو بغاوت کی طرف نہ لے کے جایا جائے, عوام کو بغاوت کی طرف نہ لے کے جایا جائے. یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. سیاسی نظام مفلوج کر دیا ہے, عدالتی نظام مفلوج کر دیا ہے. کل وہ ایک بچی ہے, وہ اپنے والد اور چچا کا کیس ہاری ہے 3 سال بعد. یہ ویسے شرمندگی ہے ہمارے لیے. ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پھر جب یہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے, کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی شہری کوئی سخت بات کر دیتا تو یہ پاکستان مخالفت کا بیانیہ بناتے ہیں. یہ پہلے یہ بتائیں کیا یہ واقعی پاکستان کے سگے ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے عوام کو مار پیٹ چھوڑا ہے, عوام کے گھروں کی چادر اور 4 دیواری پامال کر دی ہے. یہ محب وطن ہے جنہیں اپنی عوام کا خیال نہیں. وہ عوام جس سے ٹیکس لیتے ہیں, ان کے پاس پیٹرول پڑا ہوا ہے, یہ مہینہ پہلے پرائسز بڑھا دیتے ہیں. یہ دشمن ہے اور یہ عوام سے بدلے لے رہے ہیں. تو جس دن خدا نخواستہ اصل 9 مئی ہو گیا, ان کی جان نکل جائے گی. عمران خان کی رہائی کے بارے میں کبھی علامہ ناصر صاحب آگے آتے ہیں, کبھی اچکزئی صاحب آتے ہیں, کبھی سہیل افریدی صاحب آتے ہیں, کبھی عید کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو ابھی اگلا کیا ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں, چاہے وہ سی ایم کے پی ہیں, چاہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں سلمان کرم راجہ, چاہے وہ چیئرمین ہیں. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپس میں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ورکر کا پریشر بہت زیادہ ہے, ورکر غم و غصے میں بہت زیادہ ہے. وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ ایک بندہ دوسرے پہ بات ڈالے, دوسرا تیسرے پہ ڈالے, کوئی ایک ذمہ داری لے, آگے آئے اور بتائے کہ سچویشن کا کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں کہ جی اچھا ایک بندہ ہم نے پکڑا ہوا ہے, اس کو اغوا کر لی ہے, بند کر دی ہے اس کو, تو چلو بھول جاؤ. یہ ایسے تو نہیں ہوتا. یہاں اگر آپ کسی عام شہری کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اہل خانہ آتے ہیں پیچھے. تو یہ تو عمران احمد خان نیازی کی بات ہو رہی ہے
جو ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور اس سے بہت پہلے وہ ملک کی عزت اور شان کی ایک علامت رہے ہیں دنیا میں. تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو غائب کر دو کہ جی نہیں نظر آئے گا, نہیں ہوگی بات. یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ ان کو دیکھنا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کرے, وہ مار پیٹ کی مزاحمت کرے, اور یہ کر سکے کہ جی دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ 9 مئی انہوں نے کیا. اب ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ عمران خان سارے مظالم برداشت کر رہے ہیں, ان کے اہل خانہ سارے مظالم برداشت کر رہے ہیں. جب بھی ورکر جا کے انہیں کہتا ہے کہ آپ لوگ کال دیں, ہم اداروں پہ چڑھ جائیں گے یہ وہ, تو وہ آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی چیزوں کے خلاف جانے والے یا ملک کے اداروں کے ساتھ لڑنے والے یا جا کے اس طرح گریبان پکڑنے والے لوگ انتشاری ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کا اپنا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے. تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں محب وطنی سکھائی, اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان کے پاس اتنی بڑی عوامی پاور ہونے کے باوجود اب تک عمران خان پرامن ہے. نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس اس طاقت کا اگر 10% بھی ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی یہ ادارے اور یہ جی ایچ کی اور یہ سپریم کورٹ, ان کا کیا حشر ہوتا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. بلکہ میرا خیال ہے میڈیا کو اس کا زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا. ایک بار تو نون لیگ چڑھ چکی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, تو یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. عوام اگر اب تک رکی بھی ہے, ان پولیس والوں سے آ کے ہر ہفتے مارے کھاتی ہے, اپنی گاڑیوں کے شیشے توڑواتی ہے, تو وہ کس لیے یہ سب برداشت کر رہی ہے؟ وہ اس لیے برداشت کر رہی ہے کہ اس امید پہ کہ عمران خان باہر نکلے گا اور اس سب کا مداوع ہوگا, یا پھر شاید اس امید پہ کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف وردی والے, یہ اس چیز کا ہوش کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ تاریخ میں کس سمت کھڑے ہوئے ہیں. اگر احتجاجی تحریک کا اعلان ہو جاتا ہے تو طیبہ راجہ ہمیں کہاں پہ نظر آئیں گی, سوشل میڈیا پہ کہ گراؤنڈ میں؟ آپ کو یہاں میں ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے کہ آپ کو طیبہ راجہ پہلے کہاں نظر آئی تھی؟ گراؤنڈ. تو پھر طیبہ راجہ آپ کو اس دفعہ زیادہ جذبے کے ساتھ گراؤنڈ پہ نظر آئی. عمران خان رہائی فورس کی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اس کا نام چینج ہو گیا ہے, رہائی فورس سے کچھ چینج ہوا. میں اعتکاف میں تھی, کچھ بدلا ہے. آئی تھنک مجھے میرا نام نہیں, آپ نے اس کا آپ موومنٹ ہو گئی ہے. فورس کا ہے نہیں آگے ہمارے. دیکھیں یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا, میں بالکل اس کا جواب دینا چاہوں گی. میں نے, اگر آپ میرے ٹویٹس پڑھتے ہیں تو میں نے خود بھی اس میں لکھا کہ یہ ایک مجھے لگتا ہے غیر ضروری چیز ہے. بجائے اس کے کہ اس طریقے سے ورکر کو ٹالا جاتا, کوئی بہتر چیز کی جا سکتی تھی. میں نے اس دن بھی لکھا کہ پاکستانی عوام, پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کا سپورٹر, وہ 90% پاکستان ہے, اور 90% پاکستان کا ڈیٹا ڈائری پین پکڑ کے نہیں لکھا جا سکتا. تو یہ ایک وقت کا ضیاع کرنے کی کوشش ہے. میں نے بالکل سی ایم کے پی سے بھی رابطہ کیا, میں انہوں نے بھی پیغام پہنچایا کہ پلیز اس طرح کی غیر ضروری حرکتیں نہ کریں. اور کسی کھٹک صاحب نے بھی کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ شاید کھٹک میں میرا خیال ہے ابھی ڈائری پین پکڑ کے کہیں لکھ رہے ہوں گے, میں خیر مطمئن نہیں ہوں اس چیز سے. ٹھیک ہو گیا.